تو آپ ہر سال جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں، پچھلے سال بھی آپ تشریف لائے اور آپ نے عقائد کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ تو پیر صاحبزادہ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری طرف سے، میں اپنی طرف سے، اپنی جملہ سٹاف کی طرف سے، جملہ طالبات کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم المقام استاد الاساتذہ اور استاذنا محترم مفتی شاہد محمود صاحب آوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ طالبات، اللہ رب العزت سب طالبات کو عالم بعمل بنائے اور اللہ رب العزت اس کے بعد آپ کو مزید دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی مختصر آپ سے گفتگو کا موقع ملا، تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، کیونکہ ماہ سفر ہے اور آج غالباً 13 سفر ہے، اور الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر اہل اللہ اور اولیاء کاملین اور اللہ کے بندوں کا سفر ماہ سفر میں ہوا ہے، سفر آخرت سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز 1000 سال ہونے کو قریب ہے، آپ کا وصال بھی سفر میں ہوا ہے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سر العزیز آپ کا وصال باکمال بھی سفر میں ہوا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سفر بھی سفر میں ہوا ہے۔ حضور قاضی شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر پٹھان کا وصال بھی سفر میں ہوا ہے۔ حضور پیر سیال حضور خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی سفر میں ہوا ہے۔ تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بھی سفر میں ہوا ہے، اور حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سفر بھی اور آپ کا وصال بھی ماہ سفر میں ہوا ہے۔ اور ہمارے جد امجد حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محبل شریف علی سرکار آپ کا سفر بھی یکم سفر اور شب جمعہ، اور اس یکم سفر کو حضرت ان کو 136 سال ہو گئے وصال فرما۔ دوسری آیہ کریمہ سے میں نے سورہ کہف کی ایک آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے گئے تو عرض کی مولا تیرا بندہ خضر کہاں رہتا ہے؟ فرمایا جہاں بالغ مجمع البحرین، جہاں 2 دریا 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پہ میرا بندہ خضر رہتا ہے۔ باری تعالیٰ اور نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ فرمایا جس علاقے میں جن فضاؤں میں میرا بندہ سانس لیتا ہے اس کے اندر میں نے یہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ وہاں مردہ چیز بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی لے کے چل پڑے، یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، مفسرین تفسیروں میں آتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ مختصراً آپ جب چلے تو جس مقام پر اس علاقہ میں پہنچے جہاں پہ اللہ کا بندہ رہتا تھا، اور میں اس مقام پہ اس علاقہ میں پہنچے تو حضرت یوشع بن نون نے پانی کے ساتھ وضو کیا تو وضو کے پانی کے قطرے جب بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی پر پڑے تو وہ زندہ ہو کے دریا اور سمندر میں اتر گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، قرآن کہتا ہے جہاں سے گزرتی گئی سرنگ اور راستہ بنتا گیا۔ الحمدللہ یہ علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مختصراً آگے گئے، پھر واپس آ گئے، فرقد علی آثارہم ما قصصا، انہیں اپنے پاؤں کے نشان پہ۔ فرمایا جب اس مقام پر پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، فرمایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرمایا۔ بندے تو سارے ہی رب کی ہیں مگر بندوں میں فرق ہے۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر،
मा सलापा इंतजार मुंतजर, फरमाया बंदा होना और चीज़ है, उसका बंदा होना और चीज़ है। फरमाया वो जो बंदा है वो रब की इंतजार में है, जो उसका बंदा है फिर रब उसकी इंतजार में होता है। फिर उसी को पैगाम आता है जब उसकी विसाल का वक्त करीब आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, आपने रब की तरफ लौटा इस हाल में कि तू रब से राजी, तेरा रब तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, आ मेरे बंदों में दाखिल हो। पहले भी तो वो रब का बंदा है, मगर अल्लाह उस अपने बंदे को खास बंदों में शामिल करना चाहता है। फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल। सुभान। और अल्लाह का बंदा जब कोई बात करता है, हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि हदीस पाक हदीस कुर्सी के अंदर आता है कि मेरा बंदा ये तक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, फरमाया मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वहीदा सालनी लोती अन्नहु, फरमाया जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं ज़रूर बाज़रूर उसको अता भी करता हूँ। और अल्लाह का बंदा जब ज़बान से कोई बात कहता है, उर्दू में मैं ज़रा अपना एक मैं एक गल याद आ गई, हज़रत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप शरफपुर शरीफ बड़ा आस्थान है नहीं साढ़े सिलसिले नक्शबंदिया दे बड़े बुजुर्ग कि आप राइन ज़ात दे राइन बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन ने मेरी तो हाज़री होती रही है अंदरून मुल्क बैरून सफ़र, हिंदुस्तान दिल्ली सरहद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, और जनाब वाला ईरान तक मलेशिया तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे सफ़र होंदे रहते हैं। फिर हालात कोरोना के क्योंकि बेहतर होए तो फिर भी इंशाअल्लाह सफ़र जारी रहा बुजुर्गों का अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के बंदों का सफ़र सुभान अल्लाह। फरमाया कि हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दे कोल एक औरत आई जिमें आप माशाअल्लाह दम दरूद ते तावीज़ का सिलसिला जिया जिया लोग आने बहुत सारे खवातीन भी आनी मर्द भी आने अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी लैके आने भाई बच्चे नज़र है किसी कोई बच्चा है 6-7 साल उम्र होती है तो बच्चा कुदरतन बोलता नहीं गल्ला नहीं करता। औरत लेके आई हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने बेटे को ले आई, फरमाया हज़रत मेरा बेटा है 7-8 साल उम्र है जी, ये गल्ला नहीं करता बोलता नहीं। आपने फरमाया बेटा क्यों नहीं बोलता, बच्चे ने फरमाया बेटा क्यों नहीं बोलता। वो बच्चा आदे हजूर मैनू क्या अल्लाह के बंदे बुलाया हो तो मैं बोला, वो बच्चा आदे है जेड़ा बोलता नहीं, तो जे आप फरमाया बेटा क्यों नहीं बोलता, वो बच्चा आदे हजूर मैनू क्या अल्लाह के बंदे बुलाया हो तो मैं बोला, तो सब बुलाया तो मैं बोलना गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह बुअत खर्ची हल्कू में अब्दुल्ला बुअत। हज़रत मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि अगरचे गाल तो बंदे के गले चो निकलती है होंदी रब की गाल है, गला बंदे का गाल रब। फरमाया उन्होंने हमारे बंदों में से बंदे को पा लिया जिसको हमने अपनी जुनाब से इल्म दुनिया अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम, सूरह काफ 15वां पारा इख्तिताम पजीर हो रहा है कि हज़रत मूसा हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम आपस में आपने फरमाया कि क्योंकि आपका मकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल और नबी हैं, सुभान अल्लाह, आपका बहुत बड़ा मकाम है। तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में ये इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि नबी होने में इख्तिलाफ है मगर वली होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता है कि मेरे बंदों की ज़ियारत के लिए जाना, मेरे बंदों की सोबत में जाके बैठना और मेरे बंदों से मुलाकात करना, ये अंबिया की भी सुन्नत बने और मूसा अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, फरमाया आप मेरे साथ रहना होगा मगर मेरे साथ जैसा मैं करूँगा मेरी बातों पर आपको सब्र करना होगा। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है फंतलका हत्ता इज़ा, फरमाया फंतलका हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, फरमाया फंतलका हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनति ख़लक़हा क़ाल ख़लक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शय्यन इम्रा। हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम पहले तो हज़रत खिदर दरियाओं पे चलते थे, आप दरिया पे आराम फरमा रहे थे, आपका वज़न भी आपका वैन भी आपका वहाँ पे है दरियाओं में। फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम साथ आए तो आप कश्ती पे सवार हुए, फरमाया जब कश्ती में बैठे तो कश्ती का जो मलाह था गरीब मदा वो हज़रत खिदर को जानता था, उसने किराया भी न लिया। जब कश्ती दरमियान में पहुंची दरिया में तो हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा मारा और कश्ती का एक फट्टा आपने तोड़ के रख दिया। आपने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेसाख्ता बोल पड़े, फरमाया ए खिदर कश्ती का फट्टा किस लिए तोड़ दिया है, इसको ऐबदार कर दिया है ताकि इसमें पानी दाखिल हो और सारे के सारे गर्क हो जाए। क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ माई सबरा, आपने फरमाया मैं आपको कहता नहीं था कि आप सब्र नहीं करेंगे। और मैं हज़रत एक मौका और फरमाया फंतलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहु क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जि'त शय्यन नुक़रा। और मैं आगे चले तो एक बच्चा जो है ग्राउंड में खेल रहा था तो आपने हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और आपने उसकी गर्दन मरोड़ दी। आपने फरमाया एक बच्चे को, छोटा मासूम बच्चा है, आपने बिला बच्चा उसको कत्ल कर दिया।
اور حضرت مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے فرمایا یہ ایک واقعے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو اجازت دی تھی، ورنہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس بنا پہ کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. صرف ایک اس واقعے کے لیے اللہ رب العزت نے اسپیشلی طور پہ خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ علم لدنی کا والوں کا مقام دکھانا چاہتا تھا. فرمایا یہ بچے کو ایک مار دیا. فرمایا قال لم قل انک لن تستطيع معي صبرا. فرمایا میں آپ کو کہتا نہیں تھا آپ صبر نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور موقع دیں، ایک دفعہ میں آپ مجھے موقع دیں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. فرمایا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما وجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. فرمایا آگے گئے تو ایک بستی میں آئے، بستی والوں نے رات کو نہ کھانا دیا نہ کسی نے رہنے کی جگہ دی. اور یہ بھی اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو بستی والے کسی گاؤں والے کسی مسافر کو رات کو ٹھہرنے کی جگہ نہ دیں، کسی مسافر کو کھانا نہ دیں تو پوری بستی والوں پر اللہ کی ناراضگی ہے. کوئی اگر بستی والے کسی گاؤں والے کسی مسافر کو مہمان کو اگر نہ ٹھہرائیں یا کھانا نہ دیں تو ان پر اللہ کی ناراضگی ہے. یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے. فرمایا بستی والوں نے نہ ٹھہرایا نہ انہوں نے جگہ دی، رات یہاں پہ گزاری. صبح جب جا رہے تھے تو ایک دیوار تھی، پتھروں کی بڑی دیوار تھی، وہ بالکل قریب تھی گرنے کو. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور آپ نے دیوار دوبارہ نئے سرے سے بنانا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سانو راتی کھانا نہیں دیتا، انہوں نے جناب والا سانو ٹھہراون دا بندوبست نہیں کیتا تو بغیر مزدوریاں اور بغیر اجرت دے انہوں نے دیواراں تے کندھاں تے بنے دے. سبحان اللہ. ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. فرمایا اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے مگر جانے سے پہلے میں ان کی تعویل اور تفسیر اور تشریح آپ کو بتا دوں. فرمایا واما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. فرمایا وہ جو پہلی جو کشتی تھی، میں ذرا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نا جو واقعات ہوئے ہیں میں ذرا ان کو آپ کی تعبیر بتا دوں جن کو اللہ نے علم لدنی کا مقام عطا فرمایا تھا. فرمایا وہ جو پہلی جو کشتی تھی وہ غریب ملاح کی تھی جو اپنا گزارا کرتا تھا، بچوں کا پیٹ پالتا تھا، مزدوری کرتا تھا. فرمایا میں نے دیکھا کہ دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہے جس کی کشتی اچھی دیکھتا وہ اس کو چھین لیتا. فرمایا میں نے کشتی کو ابدار کر دیا تاکہ غریب کی کشتی چھیننے سے بچ جائے. اس کی یہاں پہ وقت نہیں تھی بزرگوں نے تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تصوفانہ تفسیر بیان فرمائی ہے. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو کشتی جو توڑی تھی حضرت خضر نے، فرمایا اس کے توڑنے میں بھی 100 درستیاں تھیں، اس کے توڑنے میں بھی 100 درستیاں تھیں. سبحان اللہ. تو بعض نے جنہوں نے تصوفانہ تفسیر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشتی سے مراد انسان کا اپنا ظاہر ہے. فرمایا ظاہر ہے، جسم ہے. فرمایا جو بندہ غرور میں مغروری میں رہتا ہے، فخر میں اور تکبر میں رہتا ہے اس میں شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. جو بندہ عاجز اور مسکین ہوتا ہے، فرمایا جس کو دیکھتا ہے نا، جس کو عاجزی اور مسکینی اس کے قریب نہیں آتا. ظالم بادشاہ سے مراد انہوں نے شیطان لیا ہے، شیطان لیا ہے. تو یہ بھی ایک تفسیر ہے تصوفانہ، مگر یہ الحمدللہ ایک جملہ تھا میں نے بتا دیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ جو دوسرا بچے کو مارا، قرآن کہتا ہے 15واں 16واں پارہ سورہ کہف 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فرمایا وہ جو بچہ تھا یہ بالغ ہوگا تو فرمایا بڑا ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا اور اس کے والدین بھی اس کی وجہ سے کافر بن جائیں گے. میں نے بچے کو مار کے اس کے والدین کا ایمان بچایا. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھیں جی کہ وہ بچہ 10-15 سال بعد اس نے جا کے جوان ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، مگر اللہ کا ولی حضرت خضر لوح محفوظ میں پہلے پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اور پھر اس کے لیے ہم نے دعا کر دی. سبحان اللہ. فرمایا پھر آگے وہ جو دیوار بنائی ہے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیموں کی تھی، غریب یتیموں کی، ابھی چھوٹے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا. اگر خزانہ ظاہر ہو جاتا تو بستی والے آ جاتے اور سارے کا سارا خزانہ لے کر چلے جاتے. فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. سبحان اللہ. یہاں بھی بڑے نکتے ہیں جی بڑے. پہلے جب کہا فَأَرَدتُّ أَنْ أُعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ ابدار کر دوں. یہ مقام تفرقہ ہے. فَأَرَدتُّ أَنْ أُعِيبَهَا، پہلے کو کہا میں نے ابدار، عیب کی نسبت اپنی طرف کی. جب بچے کو مارا فرمایا فَأَرَدْنَا، جمع لگئی. فرمایا ہم نے ارادہ کیا. سبحان اللہ. کہ اس کے بدلے میں نعم البدل ہو جائے اور وہ بچہ نیک اور صالح ہو جائے. جب یہاں پہ دیوار کھڑی کی تو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. سبحان اللہ. أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. فرمایا تیرے رب کا ارادہ یہ. یہاں پہ مقام جمع اور جمع ہے جی. تفرقہ ختم، جمع ختم، مقام جمع اور یہاں ساری نسبتیں ختم. فرمایا تیرے رب نے ارادہ کیا ہے. یہ اس مقام پہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے نا جی.
فرمایا اس مقام پہ پہنچ گئے، فرمایا فاراد ربو کا، حالانکہ سارا بنا خود رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کا ارادہ یہ تھا، فاراد ربو کا، کہ یہ جب بچے بڑے ہو جائیں، فرمایا یہ کیوں کیا ہے، وکان ابوہما صالحا، فرمایا ان کا کوئی باپ دادا نہیں تھا۔ حضور ضیاء الامت حضرت محمد کرم شاہ نظری علیہ رحمہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن میں آپ نے لکھا ہے کہ ان کی چھٹی پشت میں سے ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، ان کی چھٹی پشت سے ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، اور اس ولی جو چھٹی پشت سے گزرا تھا اس کی چھٹی نسل میں سے ان کی خزانے کی حفاظت اور ان کی دیواریں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام سے بنوا رہا ہے، سبحان، یعنی اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ ان گلوں کی میں نے گلے یاد آ رہی ہیں، پچھلے دیہڑے میں نظر بیان بندے حضرت بہت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں گزرے نا، آپ گزرے میں ملتان شریف میں ایک ملنگ ہوئے درویش وہ یہ منگتے ہوں وہ بھی ملنگ جی ہاں، وہ پیالہ چاہیے بدائی تھے کہ تھیں دکان دے بازار کھلوتا ہے، یہ آدھے بھی مینو یہ حلوے دا بھر دیو ورنہ میں ملتان الٹا دے سا، کہ پیالہ مینو بھر دیو میں ملتان الٹا دے سا۔ بندے جمان حضرت غوث بہت الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی گزرے، آپ نے پوچھا فرمایا کیا رولا بچہ کھلوتا ہے کیا رولا ہے، فرمایا حضرت یہ منگ درویش ہے تو یہ گل آدھے منگا سا رہے آدھے مینو یہ پیالہ حلوے دا بھر دیو نہیں تو میں یہ سون حلوے ملتانی دا بھر دیو نہیں تو میں ملتان الٹا دے سا۔ آپ فرمایا دیکھیں لیکن تو صحیح کے اندر کوئی شے ہے ہی صحیح، کوئی چیز موجود ہے ہی صحیح۔ آپ فرما دیں میں نظر کی تھی تو میں اس کو خالی پایا، حضرت غوث بہت زکریا فرما دیں میں نظر کی تھی تو خالی آئی، پھر میں وہ پیو نو ویکھا والد نو ویکھا، فرمایا وہی خالی آئی، پھر وہ دادے نو ویکھا وہی خالی آئی، فرمایا جڑا کہ پردادا ہے وہ سر سجدے سٹی پیے کہ اللہ میری لاج رکھ لے، آپ نے فرمایا کم خراب تھی ویسی اس نو حلوہ دے، سبحان کہ اللہ تعالیٰ انہوں پچھلی جڑی فرمایا جڑا پردادا جڑا ہے فرمایا وہ جڑا وہ گلاں تو گلاں آنی ہے نا جی، سبحان اللہ نسبت یا بعض کا سبحان اللہ اصل تو آپ اپنا جڑا یاد دلا لے من عالم کے من عالم والی بات ہے نا جی، بزرگاں روزے انہیں رکھیا عیداں اصل پہ کریں جاب تے نوکریاں انہیں کیتیاں کہ اصل پچھڑا پہ کھانے اصل تو گل ہے سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے بندہ نے کیا فرمایا وکان ابوہما صالحا، حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ ان کی چھٹی پشت میں سے ایک اللہ کا ولی گزرا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اتنا لحاظ رکھا ہے۔ اصل مقصد بیان یہ کرنا تھا کہ اللہ کے بندے تو سارے ہی رب کے ہیں مگر بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی مقام اور مرتبے کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جناب سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں سے ملتے بھی رہتے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا نا جی ہر چشمے دا تو پانی پیویں، مطلب کسی بھی آب حیات ہوئی، ہر رات تو جاگ دراویں، مطلب کسی بھی شب برات ہوئی، ہر ولی دی تو عزت کریں، مطلب کسی بھی خضر حیات ہوئی، ہر قافلے دی تو سنگت کریں، مطلب کسی بھی محمد دی ذات ہو۔ اللہ تو اولیاء کاملین سے پھر حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں بھی ہوتی، تو حضور قاضی شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی سفر میں ہوا ہے، بھی عرس گزرا ہے جی، تو حضور پیر سیال کا بھی سفر میں ہوا ہے، تو حضور پیر سیال قاضی شمس العارفین قاضی شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر پٹھان کی خدمت میں صحبت میں بیٹھے تھے، کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، تو اچانک ایک آدمی آیا آپ سے ملا، ملاقات کی، کچھ دیر بیٹھا، جب اٹھ کے جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر تھے جو مجھے ملنے آئے تھے۔ لوگ اٹھ پڑے سارے دوڑ پڑے کہ ہم نے پہلے توجہ نہیں کی، دیکھا نہیں ہے، جاؤں جا کے زیارت تو کریں، سارے چلے گئے مگر حضور قاضی شمس العارفین بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا شمس الدین تمہیں نہیں ہے زیارت کی خضر کی زیارت کی شوق؟ آپ نے فرمایا حضور میں اس سے کیوں نہ ملوں جس کو ملنے کے لیے خضر آ رہا ہے، میں اس سے ملوں کیوں نہ ملوں جس کو ملنے کے لیے خضر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں سے خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جی، تو بڑی شوق ہے نا ہر ایک کو۔ تو مجھے بس ٹائم تو مختصر ہے جی، بڑی وہ یاد آ گئی، حضرت سلطان الغزنوی نے ایک دفعہ کہا تھا نا اپنے بڑے دربار میں کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کرائے، تو ایک آدمی ویسے ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی چلو موقع ہے جی، کچھ عرصہ تو آسانی سے گزر جائے گا۔ اس نے کہا حضرت میں 6 ماہ جاؤں گا پہاڑوں میں، غاروں میں جاؤں گا، اوپر مائی والی ڈھیری پہ جاؤں گا، وہاں جا کے میں قلعہ کروں گا، وہاں 6 ماہ لگاؤں گا، وظیفہ کروں گا، تو آپ کو حضرت خضر کی زیارت ہو جائے گی۔ آپ نے میں ٹھیک ہے 6 ماہ جو ہے اس کا جو کھانے پینے کا خورد و نوش ہے وہ شاہی لنگر سے جو ہے اس کا بھیجتا ہے، اس کی اولاد کے لیے بچوں کے لیے بھیجا جائے۔ 6 ماہ پورے ہوئے تو آپ نے اس کو بلا بھیجا، اس نے کہا حضرت کو وظیفہ اوپر نیچے ہو گیا ہے، 6 ماہ اور لگیں گے، 6 ماہ اور دے دیے، مختصر سال گزر گیا۔ سال کے بعد حضرت سلطان الغزنوی نے اس کو بلایا کہ بتاؤ، فرمایا اسے بلایا اور کہا کہ آپ نے 1 سال کا عرصہ لیا تھا تو سال پورا ہو گیا، مجھے حضرت خضر کی زیارت کرا، مجھے بڑا اشتیاق ہے، شوق ہے۔ تو وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا حضور میں کہاں اور خضر کہاں، میں نے تو ایک بہانہ بنایا تھا کہ سال تک جو ہے نا میرا گزارا اچھا چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ لیا، مشیروں سے، یہ سارا مشورہ جو مشیر ہی ہے نا، ہم کہتے رہتے ہیں کہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کے سارے بھائی خود تو ٹھیک ہے بھائی خان صاحب ان کے مشیر سارے جو ہیں خراب ہیں، جو غلط مشورے دیتے ہیں اور اس طرح کے مشورے دیتے ہیں،
تو سارا کام تو بیڑا غرق مشیر ہی کرتے ہیں. واہ جی. وہ جو ہے نا جی مشیر، ایک مشیر سے مشورہ کیا، اس نے کہا جی حضرت اس نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. سلطان الغزنوی سے کہا کہ اس کو جو ایسا کرو سزا دی جائے کہ اس کے جو ہے اعضاء علیحدہ علیحدہ کیے جائیں، بازو علیحدہ کیے جائیں، پھر ٹانگیں علیحدہ، اس طرح سزا دی جائے. تو ایک بزرگ نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سلطان الغزنوی یہ جو تیرا مشیر ہے وزیر، اس نے بالکل 100% درست مشورہ دیا ہے. پھر دوسرے وزیر سے مشیر سے مشورہ لیا، اس نے کہا اس کو کتوں کے آگے، شکاری کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، وہی اس کو کھا جائے. پھر وہ نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت بالکل سلطان محمود غزنوی بالکل اس نے مشورہ ٹھیک دیا ہے. تو آخر پہ جا کے بات جا کے ایاز پہ جا کے ٹھہرتی تھی. نہ عشق میں رہی وہ گرمیاں، نہ حسن میں رہی وہ شوخیاں، نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی، نہ غم ہے زلف ایاز میں. کبھی آئے حقیقت منتظر نہ درا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہے جی. وہ محمود کہاں، وہ ایاز کہاں. الحمدللہ وہ جو محمود تھے اور ایاز تھے، ایاز بھی بڑے پیارے. آخر پہ جا کے بات ایاز پہ جا کے ٹھہرتی، اور ایاز بھی ایسے نہیں تھے. اور محمود سلطان محمود بھی صاحب نسبت تھے. حضرت سلطان الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مرید تھے نا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدار کی حاضری میں نے پچھلے سال جا کے خرقان جا کے حاضری. یہ وہی حضرت ابوالحسن خرقانی ہے جب سومنات کا قلعہ فتح کرنے کے لیے سلطان الغزنوی آیا، 18 حملے کیے ناکام، 17 حملے ناکام لوٹا. تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا لے کے، چولا اور قمیض لے کے آیا. اور جب اسی طرح قلعہ سومنات کا مندر فتح نہیں ہوتا تھا، آپ گھوڑے سے اترے، 2 رکعت نفل پڑے اور اپنے شیخ کا چولا اپنے ہاتھ پہ رکھا اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں باری تعالیٰ تیرے محبوب بندے ابوالحسن خرقانی کا کرتا ہے، چولا ہے، اس کے صدقے مجھے دشمنوں پر فتح عطا. اللہ نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور اسلام کا جھنڈا سومنات کے قلعے پر لہرا گیا. رات کو سوئے، حضرت ابوالحسن خرقانی خواب میں ملے، فرمایا سلطان الغزنوی تو نے میرے چولے کی لاج نہیں ہے. میں نے تو سینے سے لگا کے آیا ہوں، مشکل وقت دعا کی ہے. آپ نے فرمایا فتح کی دعا مانگی ہے، بڑی چھوٹی دعا ہے، ان کی ہدایت کی دعا مانگتا تو سارے سومنات کے قلعے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. یہ مقام اور یہ مرتبہ. تو سلطان الغزنوی ایاز جو تھا نا، ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا. جب بھی سلطان الغزنوی نام لیتا تو کہتا تھا محمد ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ. جب بھی بلاتا، ایک دن کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. بیٹا بھی بڑا سمجھدار تھا، چھوٹا تھا مگر بڑا، ایاز کا بیٹا تھا نا، بڑا سمجھدار تھا. جا کے والد سے کہا حضور آج مجھے سلطان الغزنوی نے میرا نام نہیں لیا، مجھے ایاز کا بیٹا کہہ کے کہا، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے. حاضر ہوئے ایاز، حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا، کیا وجہ ہے؟ یہ سن کے سلطان کی چیخ نکل گئی. فرمانے لگے کہ اگر دل میں رکھتا ہوں تو تیرا دل دکھے گا، اگر ظاہر کرتا ہوں تو میرا پردہ اترے گا، مگر آپ کا دل تو نہیں دکھانا، پردہ اترتا ہے تو اترے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نام محمد میں نے کبھی بے وضو نہیں لیا ہے. آج جب میں نے تیرے بیٹے کو بلانے کی ضرورت پیش آئی تو میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسے نام کو اس نام کے ساتھ نسبت ہے، اس نام کو کیسے بلاؤں، تو میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا. اتنے صاحب نسبت اور اتنے سبحان اللہ. تو آخرکار ایاز سے مشورہ لیا، ایاز تو بتا، سبحان اللہ. آخر ایاز سے مشورہ لیا، ایاز یہ جو سال تک جس بندے نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ خضر کی زیارت کرواؤں گا، تو اس نے تو زیارت کروائی نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ ایاز کہنے لگا حضرت آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا کام ہے معاف کرنا. آپ بادشاہ ہیں، بڑا دل کریں آپ معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں. اگر ایک غریب کا 1 سال تک آپ کے شاہی لنگر سے کھانا بچوں کا اس کا گزارا ہوا ہے تو آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ بادشاہوں کا کام معاف کرنا ہوتا ہے، معاف کر دیں. وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے نا، وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سلطان الغزنوی تیرے غلام ایاز نے جو مشورہ دیا ہے بالکل 100% درست ہے. اب بادشاہ بھی چکرا گیا، نہ چکرا وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو ہے جی، یہ کیا کون پہلا ٹھیک ہے دوسرا ٹھیک ہے؟ تو وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے وہ کہنے لگے سلطان اصل قصور تیرا نہیں، قصور ان کا نہیں، تیرے مشیروں کا قصور تیرا ہے. یہ جو پہلا مشیر ہے تیرا، اس کا ساری زندگی کام ہی یہ کاٹنے والا تھا. فرمایا اس نے مشورہ یہی دینا تھا. دوسرا جو تیرا مشیر تھا وہ ساری زندگی کتوں کا شکار کرتا رہا ہے اور تو نے اس کو مشیر بنا دیا ہے، اس نے مشورہ یہی دینا تھا. اور یہ جو ایاز ہے یہ غلام تیرا، یہ سید ہے، آل رسول ہے، اور یہ ان کی اولاد ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا سارا کنبہ، سارا خاندان آپ نے قربان کر دیا، مگر آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا.
جب یہ سنا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تک مجھے پتہ نہیں چلا ایاز سید ہے، آل رسول ہے، حضور کی آل میں سے ہے۔ جب یہ سنا تو ادھر ایاز کی بھی چیخ نکل گئی، اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو نے میرا پردہ اتارا ہے، میں تیرا پردہ کیوں نہ اتاروں؟ سلطان غزنوی یہ جو نورانی چہرے والا بزرگ بار بار کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، فرمایا یہی خضر ہے، یہی خضر ہے، زیارت کر کے یہی خضر ہے، اسے زیارت کر کے، سبحان اللہ۔ ورنہ لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ الحمدللہ وہ پردے سے بات آئی تو وہ آج کل جو اس حوالے سے بھی پیغام دیتا چلوں تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ، آپ نے 400 سال پہلے آپ نے رد روافد لکھا ہے رسالہ جی، ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ لائبریری میں ممبر شیپ، آپ نے رد روافد لکھا ہے، اس میں پورا ایک باب لکھا ہے امیر معاویہ کا مقام، اور اعلیٰ حضرت کا چونکہ یوم وصال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جن جن بزرگوں کا وصال ماہ سفر میں ہے، جن کا سفر میں ہے، تو حضرت مجدد صاحب کو بھی سفر میں بھی، آپ کا 28-29 سفر کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا اور میری الحمدللہ سرن شریف حاضری ہوئی ہے، اور حضرت مجدد الفسانی اس مقام و مرتبے کے آدمی ہے جی، اقبال کہتے ہیں، اقبال میری اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے حضرت مجدد کی بارگاہ میں حاضری دی اور میں نے عرض کی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے گا، بیٹا دے گا تو میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ جب جاوید اقبال پیدا ہوئے 7 سال کے ہوئے تو آپ وہاں پہ لے گئے اور وہیں جا کے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، اور اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اقبال نے حضرت مجدد صاحب کی شان میں کہا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا وصال بھی، جب آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی ہے اور سوموار کے دن آپ کا وصال ہوا، حضرت مجدد صاحب کا جب وصال ہوا ہے نا تو آپ نے جس طرح قیام میں نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، اس طرح آپ نے بوقت وصال ہاتھ باندھے ہوئے۔ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے ہاتھ چھڑائے گئے، جب آپ کو کفن دیا تو آپ نے دوبارہ ہاتھ وہیں پہ باندھ دیے۔ تو آپ کے بیٹے خواجہ سعید علیہ رحمہ، خواجہ معصوم علیہ رحمہ موجود تھے، لوگوں نے کہا حضرت ہاتھ تو چھڑائے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ایسے ہی موت آئے گی۔ کہ مجدد صاحب کی منشا یہی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، وہ حالت ناز میں ہو، میں حالت نیاز اور حالت قیام میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے بزرگوں نے، سبحان اللہ، یہ جو آپ طالب علم آپ ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم اور دین کی تعلیم، تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جیسے زندگی، ہم نے تو ایسے بزرگوں کو بھی الحمدللہ زیارتیں کی ہیں جی کہ جنہوں نے اپنا ساری زندگی قرآن پڑھا ہے یا پڑھایا ہے، تو ان کے وصال بھی قرآن پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے ان کے وصال ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بزرگ، ٹائم نہیں ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی اسی طرف تو حضرت مجدد صاحب نے اور اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ جو بولا ہے نا جی موجودہ حالات کے بارے میں، بڑا زبردست جملہ ہے، بلکہ 100 کتاب کا خلاصہ ہے۔ آپ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ نے لکھا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، پر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر تان کار فجار۔ یہ حضرت اعلیٰ حضرت کا یہ قول، یہ 4 جملے ہیں مگر 100 کتاب کا خلاصہ ہے جو ہمارا جو ہے اہل سنت کا، کہ فرق مراتب بے شمار ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا مقام بہت بلند ہے، سبحان اللہ۔ حق بھی الحق مع علی، حق بھی حضرت مولا علی کے ساتھ، پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے صحابی، اور حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے، آپ نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کے درمیان پردہ ہے، جو اس پردے کو چاک کرے گا وہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر کا بھی منکر ہو جائے گا۔ اور ہم نے تو ایسا دیکھا ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے، جو بندہ بھی جس نے بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات کی ہے، زبان درازی کی ہے، وہ اگلا نمبر اس کا حضرت عثمان غنی ہے، پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ ہے، پھر فضیلت سیدنا صدیق اکبر تک جا کے پہنچے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے موجودہ دور میں جو رافضیت کا ایک فتنہ اہل سنت میں جو داخل ہو رہا ہے، بہت سے لوگ اس کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ماشاءاللہ، اور طالبات وغیرہ، اور الحمدللہ آپ اپنے آپ کو مردوں سے کم نہ سمجھیں، بلکہ میں ایک دفعہ پڑھتا پیا ہوں کہ حضرت حسن بصری آپ فرمان لگے لوگو اللہ کا دروازہ کھڑکیں دے رہا ہو کنا تک کھلسی، اللہ کا دروازہ کھڑکیں دے رہا ہو کھٹکاؤ رہا دے کنا تک کھلسی۔ حضرت رابعہ بصری نے پتہ چلا تھا، آپ نے فرمایا حسن بصری کو آنکھو کہیں اللہ کا دروازہ باندھی ہوئے ہے جی، کہیں اللہ کا دروازہ باندھی ہوئے، آپ نے فرمایا ایک خاتون میرے تو مقام مرتبے بڑھ گئی،
سبحان اللہ، میرے جو مقام مرتبہ بڑھ گئی الحمدللہ۔ حضور سید کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی ازواج سبحان اللہ صحابیات، اور بڑی بڑی الحمدللہ اولیاء کاملین، خواتین بھی بڑی بڑی اللہ کی بندیاں گزری ہیں جی، اللہ کی نیک بندیاں اور صالحات الحمدللہ بڑی اللہ کی بندیاں گزری ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ مزید دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں جا کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو بڑے الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں میں حیران ہوں جی، آپ سادات کا اتنا احترام کرتے تھے، سادات کا، اور بھیرا شریف میں تو سادات کا سب سے پہلے جب حاضری پہ نام لکھا جاتا اوپر سب سے پہلے سید کا نام لکھا جاتا۔ سادات تو ہمارے سردار ہیں سبحان اللہ، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام حسن پیر سواگ ساڑھے علاقہ دیں جی الحمدللہ، آپ تو جان دے لیا کروڑ دے قریب حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے ہیں میری ایک کان دی لو نا جی، ایک کان دی قانونی یہ جی لو ایک کان دی یہ بھی سید ہو گیا تو میں زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑا، ایک بھی سید ہو گیا تو سادہ پورا سید ہونا تو ایک بہت بڑا مقام سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبحان اللہ، آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں مدینہ شریف، جا رہے ہیں پالکی سے بیٹھ کے، چند قدم پالکی چلی نا، آپ نے فرمایا مہربانی فرماؤ تو پالکی روک لو، پالکی لا لو، پالکی لے گئی، آپ نے اس کو پوچھا، انہوں نے تو پوچھا بھائی میں اللہ رسول دا واسطہ لینا تھوڑے جو سید کون ہے، آگے رسول کون ہے، ایک نوجوان ہے جڑا مزدوری کرتا ہے، اپنے آپ سید ہونا چھپا کے رکھا ہے، اس آخا جی بڑا واسطہ لیتا ہے کہ میں سید آل رسول، آپ نے فرمایا ہوں تو پالکی چبا تے احمد رضا تینوں 11 گنا زیادہ سفر کرے، اپنے کندھا دے اتنے 11 گنا جتنا سفر میں کیتے تو 11 گنا زیادہ تینوں سفر کرے سبحان اللہ۔ جڑا حضور دی آل دا سبحان اللہ، حضور دے شہر دے کنڈے دا اتنا احترام کہ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کی طرف، اور ننگے پاؤں جا رہے ہیں، ننگے پاؤں سبحان اللہ۔ اور حضرت بشر حافی، میں جب پڑھتا ہوں نا جی حضرت بشر حافی، حافی کا معنی بھی ننگے پاؤں چلنے والا ہے، اور بشر حافی یہ وہ سبحان اللہ اس مقام و مرتبے کے ہیں، جب یہ اٹھے نا شراب خانے سے نکلے تو اللہ نے ان کی جب توبہ قبول کی سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے حافی جا بشر، میں نے دنیا اور آخرت میں میرا نام بلند کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو مال مویشی تھے ان کے اندر بھی آپ کا احترام کر دیا تھا کہ وہ گوبر وغیرہ گلیوں میں نہیں کرتے تھے کہ کہیں بشر حافی کا پاؤں خراب کر دیں۔ یہ وہ بشر حافی ہیں جن کی ہمشیرہ، ان کی ہمشیرہ جو تھی بشر حافی کی اپنی پہچان کرائے بغیر امام وقت حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آ کے پوچھتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، حضور میں رات کو چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، رات کو چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سود کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، اور اسی دوران شاہی جلوس بھی گزرتے ہیں، تو جو شاہی جلوس وہ روشنیاں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ جو میں سود ان روشنیوں کے درمیان کاٹا جاتا ہے کیا اس کی کمائی وہ بیچ کر اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ کیا جی اتنی سبحان اللہ تقوی اور طہارت کا یہ عالم۔ آپ نے فرمایا خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہیں بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں ہے؟ تقوی کا یہ عالم، زہد کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اہل اللہ کے، اللہ کے بندوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کے قدموں سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت جا رہے تھے نا جی، تو کنڈا جا کے لگا، آپ کو کنڈا پاؤں میں لگا، ننگے پاؤں جا رہے تھے، پاؤں میں کنڈا لگا، آپ نے فوراً کنڈا وہاں سے نکالا، کانٹا نکالا، اور آپ نے اپنے سینے پہ چبو لیا، اور اس کو مخاطب ہو کے فرمایا اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ۔ اعلیٰ حضرت کا وصال بھی 25 سفر ہے الحمدللہ۔ حضرت تاجدار گولڈ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال بھی سفر میں ہے، مجدد صاحب کا وصال بھی سفر میں ہے، حضور پیر سیال کا بھی سبحان اللہ، جتنے میں نام لیے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے، آخر میں اپنے ایک بزرگوں کی حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے عالم تھے جی، پہلے عالم تھے، 12 سال آپ سہارنپور پڑھتے رہے، جب عالم بن کے جب آئے تو اپنے استاد گرامی حضرت مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں جب گئے نا جی زکوڑی شریف حاضر ہوئے، امام محمد رضا نورانی زکوڑی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں بھائی جتنے بزرگ بھی ہیں، آپ سیال شریف کو لے رہے ہیں، حضور خواجہ شمس العارفین مولانا محمد علی مکھربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے آپ توسہ شریف جا کے بیٹھ لیں، حضور تاجدار گولڈ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہیں انگا شریف قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وادی سون میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا جو وادی سون ہے الحمدللہ یہ آج کا نہیں بلکہ آج سے 100 سال پہلے حضور تاجدار گولڈ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور آپ پنڈی کو چھوڑ کے، اس علاقہ کو چھوڑ کے، آپ اتنا سفر کر کے پیدل اور گھوڑے پہ سفر کر کے آپ چلتے چلتے یہاں پہ وادی سون میں تشریف لائے،
فرمایا کہ انگا اور یہ وادی سون جو تھا کسی دور میں علم و ادب کا مرکز تھا. کیوں جی؟ حضور قاضی سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ سیال شریف حاضر ہوئے اور حضور قاضی شمس العارفین کے سے جا کے بیعت ہوئی اساتذہ کی میت میں جا کے. سبحان اللہ. اور اس طرح حضرت مولانا جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے نا امام محمد رضا ذکوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا گل صاحب اپنے استاد گرامی کے ساتھ, تو آپ نے حضرت نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا یہ جوان دودھ اپنا چاہیے ودا ہے یعنی علم شریعت کول ہے اس میں جاگ لاؤنی پوسی, جاگ لاؤنی پوسی. فرمایا جاگ میں نہ جمدے نہ باہو تھوڑے لال ہوئن کڑ کڑ کے ہوئے ہے جی, جاگ نہ لاؤ نا جی. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں یہ ناری چپڑ شریف ہے اتنے تو میں سنا ہے بھائی جاگ نہ بھی لاؤ تو دودھ جاؤں کو, یہ بھی حضور سلطان العارفین نے فرمایا. فرمایا تھوڑا بغیر جاگ دے نیت کر کے دودھ رکھائے چاہ کہ وہ جاگ نہ بھی لوائے تو اکھائے بھائی نہیں بڑھنے تو وہ جم ویسی سبحان ہے جی. جاگ بنا دودھ جم دے نہ باؤ ایسی جاگ لگی الحمدللہ. تو یہاں بڑے بڑے بزرگان دین وادی سون میں یہاں جب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وادی سون آپ کا جو علاقہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے اہل اللہ اور اولیاء کاملین اور حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی یہاں سے علم حاصل کر کے آپ تشریف لائے. سبحان اللہ. اور حضور حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پہ تشریف لاتے تھے, حضور پیر سیال آتے تھے, حضور ضیاء الامت آتے تھے, ہمارے الحمدللہ جد امجد اور بڑے بزرگ جو تھے وہ الحمدللہ آتے تھے. اور یہاں سے لوگ پیدل سفر کر کے اتنی محبت ہوتی تھی پورا قافلہ جاتا تھا جی شریف سے ددڑ, ددڑ سے پھر مردوال, مردوال سے یہ نوشہرہ کے ایک بزرگ تھے سبحان اللہ میاں غلام محمد صاحب یہاں کے رہنے والے تھے, اور پھر یہ اچھالی سے اور ہم شریف سے یہ سارا قافلہ پیدل سفر کر کے, اور اتنی محبت تھی حتیٰ کہ یہاں پہ مردوال میں مانے ہیں جی مانے, ان کی ایک مائی تھی وہ میبل شریف جا رہی تھی تو راستے میں اس کا انتقال ہوا تھا, راستے میں انتقال ہوا. وہ اتنا سفر برابر کر گئے تھے یہاں آدھا درمیان میں تھا, تو جب میبل شریف جا کے بتایا حضرت وہ تو راستے میں فوت ہو گیا اب کیا کریں, آپ نے فرمایا اس کو وہیں دفن کرو, یہ پیروں کے راستے میں اس کی زیارت ہوتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ادارہ کو الحمدللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور آپ کو آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے آپ ہمارے استاد محترم ہیں, آپ کے سامنے جو آج یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں جی یہ ساری انہی کی شفقت اور مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب بچیوں کو حافظ قرآن اور عالم عمل بنائے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے. باقی دعا